ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید، اور ایک دفعہ پھر آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری وحید احمد بلال صاحب، اور آپ نے پھر ایک دفعہ ہمیں وقت عنایت کیا۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عظمت والدین۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی عظمت والدین کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ تو اسی سلسلہ میں آج ہم گفتگو کرنے کے لیے قبلہ قاری صاحب سے جو ہے وہ ٹائم لیا ہے کہ آپ ہمیں عظمت والدین قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، اور میرے آقا کا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیسا تھا، رضائی والدین کے ساتھ میرے آقا کا سلوک کیسا تھا، اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب واصف صاحب اور آپ کی پوری ٹیم 110 نیوز چینل کے تمام رفقا کو ایک بار پھر میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ماہ صیام کے بابرکت ساعتوں میں اتنے حسین پروگرامز کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور ناظرین جو دیکھتے ہیں ان پیغامات پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کا ٹاپک اور آپ کا سوال، تو اس حوالہ سے جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن پاک کے حوالہ سے اور حدیث پاک اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ قرآن پاک کے پہلے پارے 15 جو ہیں ان کا اگر ترتیب سے مطالعہ کیا جائے تو 4 مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ آپ نے پڑھ دیا 15ویں پارے میں سے، اور پھر 8ویں پارے میں، 5ویں پارے میں اور پہلے پارے میں بالکل یہی انداز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ توحید کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو بیان ہے وہ کرنا، یہ خالق کائنات کا والدین کو ایک عظیم مقام دینے والی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو واصف بھائی، والدین کی عزت و عظمت سب سے پہلے میں یہ عرض کروں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے رشتے، ہمارا جو کچھ بھی ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ یہی دنیا تھی، یہی زمین تھی، یہی فلک، چشم فلک نے بہت کچھ دیکھا۔ انہی والدین کو لوگ منڈیوں میں جا کے بیچا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ سواری پہ ہے، بیٹا ریٹ لگا رہا ہے، اللہ، استغفر اللہ۔ یہی بیٹا کبھی ماں کا ریٹ لگا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ باقاعدہ ایک منڈی لگائی جاتی تھی جس میں والدین کا جو ہے کاروبار فروخت کیا جاتا تھا انہیں، اور انہیں بیچا جاتا تھا۔ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سب کچھ حضور کی بدولت ہے۔ یہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی کائنات پہ تشریف آوری ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کے تحت ہمارے دلوں میں وہ محبت عطا فرمائی جس محبت کے عوض آج ہم اپنے والدین کی عزت کریں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، نو ڈاؤٹ۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر عرض کیا یہی سوال، حضور نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا کہ تیری ماں اس کی حقدار ہے۔ پھر وہی سوال دہرایا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چوتھی مرتبہ جب وہی سوال رپیٹ کیا گیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں کے بعد تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک مکمل ہوگی، میں اس کے حوالہ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ماں اور باپ میں سے زیادہ جو تذکرہ بھی آپ نعت خان حضرات کی زبانوں سے بھی اور علماء کی واعظین کے جو واعظ ہیں ان کے حوالے سے بھی ماں کا ہی زیادہ تذکرہ۔ اس سے ایک چھوٹا سا میں آپ سے کویسچن اور کروں گا۔ ثنا خان زیادہ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ باپ کی شان کم ہو گئی ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے کسی یہ حضور نے جب عطا فرمایا ہے، ہاں بے شک، اس لیے تھوڑا سا وہ یہ مراتب ہے نا، بالکل یہ مراتب ہے، حضور نے جس جگہ پہ جس کو رکھا یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگ اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں کہ جی ماں کی شان بیان کرتے ہیں، ماں کی شان، باپ کی کوئی شان کم نہیں ہے۔
جو رشتے حضور علیہ آپ نے السلام حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے مقام کو بڑھانے والے یا کم کرنے والے؟ باپ کا بھی بڑا مقام ہے, باپ کی بڑی عظمت عظمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, کسوٹی دین بھی ہے اور اس کی ایک تاریخی حقیقت بھی ہے. جی بالکل بے شک. واصف صاحب توجہ فرمائیں, میں نے کافی گفتگو کے بعد یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ انبیاء میں سے 4 اولو العزم نبی جو ہیں بے شک ان کی زندگیوں میں جو بچپنے کے یا جن کا ذکر ملتا ہے تو ان میں باپ کا ذکر نہیں ملتا, ماں ہی کا تذکرہ ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ باپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے, یا رحلت فرما گئے تھے یا ویسے ہی ان کا ذکر نہیں ہوتا. جی بے شک. ان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آپ ذکر پڑھیں گے تو ماں کا ہی تذکرہ ملے گا. اس کے بعد جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے تو ماں کا ہی ذکر ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے ساتھ ماں کا ہی تذکرہ ملے گا. اور خود میرے آقا سب سے بڑھ کر جی سبحان اللہ, خود میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کی زندگی کے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حضور علیہ السلام کے والد کریم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا وصال حضور علیہ السلام کے ظہور سے پہلے چونکہ ہو چکا تھا, تو وہ شفقتیں, وہ محبتیں, وہ محبت پر لمحات جو تھے وہ اما امنہ سلام اللہ علیہ کے حصے میں آئے. تو اسی سے میں جو آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کیا ہے, والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے, تو میں کیونکہ میں عرض کر چکا کہ والد کریم کا تو پہلے وصال ہو چکا تھا, تو والدہ بھی با اختلافات روایات حضور کی کم سنی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہم نے والدین کی عظمت کو, عزت کو عملی طور پہ حضور کی سیرت میں کس طرح دیکھنا ہے. تو آئیں آپ کی میں توجہ دلاؤں گا, حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے بھائی خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ کو, جناب فاطمہ بنت اسد کو آپ نے فرمایا لوگوں یہ صرف علی کی ماں نہیں میری بھی ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ کی پرورش آپ نے فرمائی تھی, پرورش بھی آپ نے فرمائی تھی, اور سیرت کا جو باب ہے وہ بھی مکمل ہونا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت کا جو باب ہے وہ بھی مکمل ہونا تھا. سبحان اللہ. اور جب حضور نے فرما دیا تو یقیناً سیرت میں یہ ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے ان کی کیسے عزت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب آپ کا دنیا سے وصال ہوتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کا, جی واصف صاحب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ والدین کے حوالے سے ہم حضرت علی کی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں, حضرت علی کی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ کا جب وصال ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے جو کرم نمازیاں فرمائی ہیں وہ تاریخ کی کتابوں کا ایک حصہ ہے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میری ماں کو دفنانے سے پہلے مجھے ضرور بتانا. آقا کیا کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا جبہ عطا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ بنت اسد کی جو ہے لحد مبارک قبر مبارک میں خود لیٹ گئے, اللہ اکبر, پھر دعائیں فرمائی. اور پھر میں آخر میں وہ ایک معروف واقعہ ملتا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کا. میرے آقا ممبر پہ تشریف فرما ہے, ایک ضعیفہ ہے, سبحان اللہ, ایک ضعیفہ ہے, سبحان اللہ, ہاتھ میں چھڑی ہے. حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم پڑی ہے تو میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کی دہن مبارک سے جو وحی چل رہی تھی, آیات بینات کی تلاوت چل رہی تھی, وہ سب انہیں سٹاپ کر دیا گیا. حضور علیہ السلام صحابہ میں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا نے اپنی کملی بچھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت ثنا خان میں آپ کو ایک اور طرف توجہ دلانا چاہوں گا. کملی حضور علیہ السلام نے یہ کملی حضرت حسان بن ثابت کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور پھر یہ ضعیفہ سبحان میں بزم تصورات میں دیکھتا ہوں کہ کملی بچھی ہے, حضور کی چادر مبارک بچھی ہے, وہ ضعیفہ بیٹھی ہیں, حضور بیٹھے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہوگا, کملی والے نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہیں, وہ ٹکٹکی لگا کے حضور کو دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہوں گی روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا ویسا دوسرا آئینہ, نہ میری ہی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. کیا کہنے. اور کہتی ہوں گی کہ میرے محبوب کا میرے پیارے کا چہرہ سلامت رہے. تو یوں بھی کہا ہوگا کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے, یہی میرے پیشے نظر رہے, یہی رات دن میں پڑھا کروں. سبحان. تو آقا علیہ السلام کی وہ زیارت کرتی رہیں. جب چلی گئیں تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھیں
جنہیں اتنا نوازا گیا. سبحان اللہ. تو میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے. اللہ اکبر. اگر رضائی ماں کا یہ مقام ہے اللہ پھر اکبر. سرکار کی جو والدہ ہے ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ سبحان اکبر. اللہ اگر وہ اکبر. انہیں اپنی حیاتی میں ملتی تو کیسے آپ ان کی جو ہے وہ قدر کرتے اور آپ ان کی. جی یہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جی جی. کہ میری والدہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت اچھا اور میسج. وہ مجھے بلاتی تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہتے تو آج کے پروگرام کے حوالہ سے میں ایک بار پھر مشکور و ممنون بھی ہوں اور اس حوالہ سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے اس پیغام کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہمیں عملی طور پہ اپنے والدین کی عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے. میری بھی ایک ریکویسٹ ہے جی بسم اللہ. آپ وہ کبھی کبھی سنایا کرتے ہیں وہ مصرع میرے ذہن میں ہے جی کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. جی، شاید اگر آپ لگتے ہیں. گنگنا دیں تو بڑی. جی بالکل میں ضرور کہوں گا. پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی اور اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے چلے گئے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ نماز ادا کریں، کیونکہ نماز میں آتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جو ہمیں آپ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں پوری دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.